جی یہاں پہ اگر آئیں آپ، اگر کوئی درود پڑھے سلام پڑھے تو حضور سنتے ہیں، اور اگر آپ دور ہوں تو پھر نہیں سنتے۔ پوچھا جی یہاں پہ کیسے سنتے ہیں؟ تو اس نے کہا جی جب کوئی درود پڑھتا ہے، کوئی سلام بھیجتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو دوبارہ جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے اور آپ سنتے ہیں۔ تو وہ بندے نے آگے سے سوال کیا، کہا کہ کوئی ایسا لمحہ ہے کہ جو لمحہ خالی ہو کہ یہاں پہ کوئی بندہ نہ آئے اور حضور کی بارگاہ میں سلام نہ کرے؟ فرمایا پھر تو روح آتی جاتی رہتی ہے۔ تیرا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی سلام کرے تو پھر اس کا سلام کا جواب دینے کے لیے روح کو واپس لٹا دیا جاتا ہے، فرمایا پھر تو یہ معاملہ ہوتا رہتا ہے کہ کوئی آیا اور سلام کا جواب دے دیا، کوئی آیا سلام کیا اور سلام کا جواب دے دیا، فرمایا پھر تو یہ ہوتا رہے گا۔ میں ایسی بات نہیں ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں بھی یوں ہی زندہ ہیں جیسے جو ہے وہ اپنی حیات مبارکہ میں زندہ تھے۔ فرمایا میرے نبی کی روح ہے، فرمایا جو بھی آقا کی بارگاہ میں جاتا ہے، فرمایا سلام کرتا جاتا ہے۔ میرے آقا ہر بندے کی زبان کو بھی سمجھتے ہیں، ہر بندے کا سلام قبول بھی فرماتے ہیں اور اس کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ نہیں کہ وہاں پہ جا کے پڑھا اور سن لیا اور یہاں پڑھا تو وہ ادھر نہیں پہنچا۔ میں عشق سے پڑھو، محبت سے پڑھو، ذوق سے پڑھو، شوق سے پڑھو، پر میں دنیا کے کسی کونے میں بھی پڑھو اور یہ عقیدہ رکھ کے پڑھو کہ ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان کے مطابق سنتے ہیں۔ اب ایک نبی کی روح کو رب نے یہ شان عطا فرمائی کہ اتنے لمحے میں وہ اتنا صبر کر سکتی ہے، تو کیا میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے شان نہیں عطا فرمائی کہ حضور جہاں چاہیں اپنے غلاموں کا جو ہے وہ سلام سن لے اور جو ہے ان کی فریاد کو پہنچ جائے؟ اب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آگے حضور جس پہ چاہیں اپنا کرم فرما دے، حضور جس کو چاہیں اپنا جلوہ دکھا دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چاہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے آپ جا سکتے ہیں۔ اب حضرت امام جلال الدین سیوطی نے الحاوی للفتاوی میں نقل فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ قال عبداللہ ابن السلام ثم اتیت عثمان لی اسلم علیہ وہو محصور۔ حضرت عبداللہ بن سلام آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس گیا اور جا کر میں نے جو ہے ان سے سلام کیا، اور پھر جب سلام کیا تو کہتے ہیں کہ وہو محصور، اور اس وقت آپ جو ہے اپنے گھر میں جو ہے وہ نظر بند تھے، آپ کو گھر میں جو ہے وہ گھیرا ہوا تھا، آپ کے گھر کو احاطہ کیا ہوا تھا۔ تو فقال مرحبا بأخی، جب میں گیا تو مجھے آپ نے کہا خوش آمدید میرے بھائی۔ تو کہتے ہیں اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی هذه الخوخہ، فرماتے ہیں کہ میں نے ابھی جو ہے اس گلی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ اور پھر آگے فقال یا عثمان، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان حصروکا، آپ کو جو ہے وہ گھیراؤ کیا ہوا ہے، آپ کو محصور کیا ہوا ہے؟ قلت نعم، میں نے عرض کی جی یا رسول اللہ، مجھے جو ہے میرے گھر میں جو ہے وہ گھیرا ہوا ہے، محصور کیا ہوا ہے۔ قال اتشوکا، تو آپ کو پیاسا بھی رکھا گیا ہے؟ تو قلت نعم، عرض کی جی یا رسول اللہ، مجھے میرا پانی بھی بند کیا گیا ہے، مجھے پیاسا بھی رکھا گیا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ ایک ڈول لٹکایا جس میں پانی تھا، میں نے پانی پیا یہاں تک کہ سراب ہو گیا، اور فرماتے ہیں کہ اس کی ٹھنڈک جو ہے میں نے اپنے سینے اور کندھوں کے درمیان محسوس کی۔ اور آگے فقال ان شئت نصرت علیہم، میرے آقا نے فرمایا عثمان اگر تو چاہے تو ہم تیری مدد کر دیں، ہم جو ہے تیری مدد کریں۔ اور فرمایا وَإِن شِئْتَ أَفْطَرْتَ عِندَنَا، اور فرمایا اگر تو چاہتا ہے تو تیری مدد کر دیتے ہیں، اور اگر تو یہ چاہتا ہے کہ آج رات افطاری تو ہمارے ساتھ کر لے۔ کہتے ہیں کہ فَأَفْطَرْتُ أَنْ أَفْطِرَ عِندَهُ، تو فَقُتِلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ، فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن یہ بات ارشاد فرمائی تھی، فرمایا اسی دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی۔ اور آگے امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں، فرمایا کہ یہ بات ایسی ہی نہیں ہے کہ آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان غنی نے گلی میں دیکھا، فرمایا یہ واقعہ ایسے جو ہے چھوٹا موٹا واقعہ نہیں ہے کہ آپ سمجھے کوئی ضعیف واقعہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں وَهَذِهِ الْقِصَّةُ مَشْهُورَةٌ عن عثمان، اور آپ فرماتے ہیں مخرجۃ فی کتب الحدیث بالاسناد، فرمایا کہ یہ واقعہ جو ہے مشہور ہے
اور کئی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. اور فرماتے اخرج الحارث بن ابی اسامہ فی مسند وغیرہ. فرمایا اسی طرح جو ہے وہ حارث بن اسامہ نے اپنی مسند میں اس کو روایت کیا ہے, اور اس کے علاوہ بھی کئی محدثین نے روایت کیا ہے. اب اس بات سے یہ پتہ چلا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو ہے بظاہر وصال کے بعد بھی جہاں حضور چاہیں جو ہے وہ تشریف فرما سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد صحیح بخاری میں ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں, فرمایا کہ من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ. میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے جو ہے وہ خواب میں دیکھا, فرمایا ان قریب وہ بندہ مجھے جاگتی آنکھوں سے. سبحان اللہ. کیوں؟ فرمایا ولا یتمثل الشیطان بی, فرمایا کہ میری صورت کو شیطان اختیار نہیں کر سکتا. شیطان جو جس کی چاہے صورت کو اختیار کر لے, لیکن فرمایا میری صورت کو شیطان نہیں اختیار کر سکتا. فرمایا جس نے خواب میں میری زیارت کی, فرمایا حقیقتاً اس نے میری ہی زیارت کی ہے. اور پھر فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب وہ مجھے بیداری میں بھی دیکھ لے گا. اور انشاءاللہ اس میں بھی میں نے جو ہے وہ گھنٹوں کی تقریر جو ہے وہ تیار کی ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بیداری کے عالم میں ملے اور کن کن سے ملے. اور انشاءاللہ یہ کسی موقع ملا تو میں بیان کروں گا. تو میرے آقا نے فرمایا کہ میں نے جس نے مجھے جو ہے وہ خواب میں دیکھا ان قریب مجھے وہ بیداری کے عالم میں جاگتی آنکھوں سے بھی دیکھے گا. اب یہاں پہ ایک بات بڑی واضح ہو جاتی ہے مسئلہ حیات النبی کے حوالے سے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے یا انبیاء کی زندگی کے بارے میں یہ اس حدیث مبارکہ سے اور دیگر واقعات سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں دیکھا. اس کے بعد جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد اقصیٰ میں گئے, وہاں پہ سارے انبیاء کی جو ہے وہ آپ نے امامت کروائی. سارے انبیاء جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو ہے نماز پڑھتے رہے. پڑھی نماز اس بات کی یہ دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمیت جتنے بھی انبیاء ہیں وہ سارے کے سارے انبیاء جو ہیں وہ اپنی قبور میں زندہ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق ان کو زندگی عطا فرمائی ہے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کیا انبیاء کو بھی جو ہے وہ موت آئے گی یا آتی ہے؟ تو اس کے حوالے سے آپ نے بڑا خوبصورت کلام نقل فرمایا. آپ فرماتے سنیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے. فرماتے ہیں کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے, لیکن ان کی موت ان کی اجل ہماری طرح نہیں ہوگی. انبیاء کو بھی اجل آنی ہے, اور کہتے ہیں مگر ایسی کہ فقط آنی ہے. اور پھر آگے فرماتے ہیں پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے. فرمایا انبیاء کو وصال ہوگا, انبیاء کو اجل آئے گی, لیکن فرمایا تھوڑی سی دیر کے لیے, تھوڑے سے وقت کے لیے آئے گی. فرمایا پھر ان کا جسم مبارک وہی ہوگا جیسے ان کا تھا. فرمایا اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دیگر انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حیات عطا فرمائی ہے. اور پھر دوسری دلیل قرآن مجید سے ہے کہ خالق کائنات نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو, وہ زندہ ہے. بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ, وہ زندہ ہیں. اور دوسرے مقام میں فرمایا وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ, تمہیں ان کی زندگی کے بارے میں شعور نہیں ہے, وہ تو زندہ ہیں. اور فرمایا کہ ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے, ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے. ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جو شہادت کا رتبہ حاصل کرے, اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں ان کو مردہ نہ کہو. تو جس نبی کے امتی کی یہ شان ہے کہ اس نبی کا امتی جو ہے جو شہید ہونے والا ہے وہ اگر مردہ نہیں ہے تو بتائیں اس کے نبی کا علم کیا ہوگا. کیا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ سکتے ہیں معاذ اللہ مر گئے اور مٹی میں چلے گئے, مٹی ہو گئے؟ فرمایا نہیں, اگر اس کا امتی اگر جو ہے وہ نہیں مرا وہ زندہ شہید ہے تو فرمایا وہ تو شہیدوں کے بھی سردار ہیں, وہ تو نبیوں کے بھی سردار ہیں. فرمایا اگر یہ امتی اگر زندہ ہے تو فرمایا وہ نبی تو بدرجہ اولا ان سے زندہ ہے. تو زندہ ہے, تو زندہ ہے واللہ. سارے بولے تو زندہ ہے, تو زندہ ہے واللہ, زندہ ہے اللہ کی قسم, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. میری چشمے آنکھ سے چھپ جائے. اب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے
یہ مقام عطا فرمایا اور یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ اپنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جلوہ عطا فرمایا۔ جامع ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے اور اس کے علاوہ کتب کثیرہ میں یعنی بہت سی اور بھی حدیث مبارکہ میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام سے اس حدیث مبارکہ کو جو ہے وہ ذکر فرمایا۔ اور وہ حدیث مبارکہ کیا ہے سنیں گے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اگر آپ کو جو ہے وہ بھوک کا اور نیند کا غلبہ نہ ہو تو بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ابھی تو میں نے تمہید باندھی ہے، ابھی میں نے گفتگو اپنی شروع کی ہے۔ یہ رات فضیلت والی رات ہے، سو کر بھی کیا کرنا ہے، اللہ کے حبیب کا ذکر سنتے اگر گزر جائے گی تو کمال ہی ہو جائے گا۔ جس کو نیند پیاری ہو وہ جا سکتا ہے، اور جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے وہ بیٹھا رہے۔ جامع ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ سنیں گے ایمان تازہ ہو جائے گا کہ میرے رب نے کیا جو ہے وہ آپ کو کمال عطا فرمایا ہے۔ کہتے ہیں فرأیتہ عز وجل، میرے آقا فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کو دیکھا۔ اتنی بڑی بات اور اتنی چھوٹی سبحان اللہ کے بندوں، سستی اتار کے بیٹھو، اتنا موسم ابھی جو ہے وہ سرد نہیں ہے ماشاءاللہ، ویسے بھی آپ کو گرم ہو گیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا فرأیتہ عز وجل، میں نے اپنے رب کو دیکھا۔ آج ہم کہتے ہیں نا یا اللہ ہم تیرا جلوہ دیکھنا چاہتے ہیں، ہم تیرا جلوہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ حبیب کی کیا شان ہے، خود فرما رہے ہیں فرأیتہ عز وجل، میں نے اپنے رب کو دیکھا۔ قیامت والے دن اللہ کا جلوہ دکھایا جائے گا، ہزاروں لاکھوں برس گزر جائیں گے، جنتی جو ہے وہ رب کا دیدار کریں گے، جلوہ دیکھیں گے، دیکھتے جائیں گے۔ اور جب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا نا اے جنتیوں بتاؤ کتنی دیر دیکھا ہے، عرض کریں گے مالک بس تھوڑا سا لمحہ دیکھا ہے، بس تھوڑا سا لمحہ دیکھا ہے۔ اور یہاں پہ میں ایک اور دلیل اگر دوں قرآن مجید سے اور حسن کے حوالے سے، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ نے سنا ہے، قرآن مجید سے مشہور ہے۔ وہ مصر کی عورتوں نے دیکھا اور حسن یوسف میں محو ہو کر اپنے ہاتھ کاٹ دیے، اپنے ہاتھ کاٹ دیے۔ تو بتائیں جس نے حسن دیا ہے یعنی یوسف علیہ السلام کو، اور اس کے ایک بندے کے حسن کا یہ عالم ہے، اگر مصر میں عورتیں دیکھیں اپنے ہاتھ کاٹ لے، ایک جس نے کئی کروڑویں حصے سے کچھ حصہ حسن کا عطا فرمایا ہے، اگر اس نبی کے حسن کا یہ عالم ہے تو بتائیں اس رب ذوالجلال کے حسن کا کیا عالم ہے۔ یہ نبی کے حسن کا عالم ہے کہ عورتیں دیکھ کر ہاتھ کاٹ لیتی ہیں، اور اگر کوئی بھوکا پیاسا دیکھتا ہے تو 3 ماہ تک بھوک پیاس مٹ جاتی ہے، ان کے جلووں میں گم ہو کر، ان کے دیدار میں گم ہو کر پتہ نہیں چلتا حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار کرتے کرتے کتنا وقت گزر جاتا ہے۔ اور ایک اگر اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے بندے کے حسن کا یہ عالم ہے تو خود رب ذوالجلال کا حسن کتنا ہوگا، رب ذوالجلال کا عالم کیا ہوگا۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں فرأیتہ، میں نے اپنے رب کو دیکھا، اور کس حالت میں دیکھا، فرمایا وضع کفہ بین کتفی حتی وجدت برد اناملہ بین ثدیی۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے رب نے اپنی شان کے مطابق اپنا دست مبارک، اپنا دست قدرت فرمایا کہ میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا۔ حضور فرماتے ہیں کندھوں کے درمیان رکھنے کی دیر تھی، اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے دل میں محسوس کی۔ اب کیا ہوا، فرمایا کہ جب دست مبارک رکھا تو بردہ اناملہ بینا، میں نے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دست مبارک اس کی شان کے مطابق تھا، اس کی ٹھنڈک جب محسوس کی تو میرے آقا فرماتے ہیں فتجلی لی کل شیء وعرفت، فرمایا ہر چیز میرے لیے روشن ہوگی، میں نے کائنات کی ہر چیز کو دیکھ لیا۔
میں نے ہر چیز کو دیکھ لیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا، فرمایا اس فرمانے کی وجہ سے میں نے ہر چیز کا مشاہدہ کر لیا. اب امام ترمذی جو ہے وہ اس حدیث کے متعلق فرماتے ہیں دوسری جگہ پہ، اور فرمایا کہ ھذا حدیث حسن صحیح. اب جو حدیث مبارکہ کو سمجھنے والے ہیں یا جو سنتے رہتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ حدیث حسن صحیح کیا ہوتی ہے، اس کا درجہ کیا ہوتا ہے، اس کا رتبہ کیا ہوتا ہے. اور پھر آگے فرماتے ہیں سالتو محمد ابن اسماعیل، کہتے ہیں کہ میں نے امام بخاری سے اس کے بارے میں سوال کیا، یعنی یہی حدیث مبارکہ کہ آپ نے رب کو دیکھا اور جو رب تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق اپنا دست مبارک، اپنا دست قدرت رکھا. فرماتے ہیں میں نے یہ سوال جو ہے وہ امام بخاری سے کیا، اور انہاز الحدیث، اس حدیث کے بارے میں فقال ھذا حدیث حسن صحیح، اور امام بخاری نے بھی کہا یہ حدیث حسن ہے اور صحیح ہے. میں یہ حدیث صحیح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلوہ دیکھا. اب امام ترمذی سنن ترمذی میں ایک اور روایت جو ہے وہ دیگر الفاظ سے ذکر فرماتے ہیں، اور میں یہی بات، اور آگے کہتے ہیں فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. ایک تو فرمایا کہ میں نے ہر چیز کو جان لیا، اور دوسری روایت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رب نے اپنی شان کے مطابق اپنا دست مبارک رکھا تو میرے آقا فرماتے فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. فرمایا جو کچھ آسمانوں اور زمین میں تھا میں نے ساری چیزوں کا علم حاصل کر لیا. میں جو آسمانوں میں تھا اور زمین میں تھا فرمایا میں نے ساری چیزوں کا علم حاصل کر لیا اللہ کا اس دست مبارک کی وجہ سے. اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہاں پہ شیخ محقق شرح مشکات شریف میں جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جان لیا جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے. اور فرماتے ہیں یہ تعبیر ہے کہ تمام علوم کے حصول اور ان کے احاطہ سے، فرمایا کہ چاہے وہ جزئی چیز ہو چاہے وہ کلی چیز ہو، فرمایا چاہے وہ تھوڑی چیز ہو چاہے زیادہ چیز ہو، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کا علم مصطفیٰ کو عطا فرمایا. اور پھر یہی تیسری روایت سنن ترمذی شریف کی روایت ہے، میرے آقا نے فرمایا فَعَلِمْتُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے اپنا دست مبارک اپنی شان کے مطابق میرے کندھوں کے درمیان رکھا، حضور فرماتے ہیں جو کچھ مشرق اور مغرب کے درمیان تھا میرے آقا فرماتے ہیں میں نے سارا جو ہے اس کا علم حاصل کر لیا. میں سب کا علم جو ہے مجھے حاصل ہو گیا، جو کچھ مشرق میں تھا جو کچھ مغرب میں تھا، اور میں ساری چیزوں کا مجھے علم حاصل ہو گیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کمال آپ کو عطا فرمایا ہے، اور علم ما کان وما یکون اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے کہ کائنات میں جو ہو چکا ہے اور جو قیامت تک ہوگا اور جو قیامت کے بعد ہوگا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس کا بھی علم عطا فرمایا. جس کی کمر دکھتی ہے جس کی ٹانگیں دکھتی ہیں وہ نہ کہے، اور جو صحیح سلامت بیٹھا ہے وہ بلند آواز سے کہے سبحان اللہ. مطلب ہے کہ سارے تندرست ماشاءاللہ صحیح جو ہے وہ ذوق سے بیٹھے ہیں. اب سنیں آگے حدیث مبارکہ سنیں، اور آگے ایمان آپ کا اور زیادہ تازہ ہوگا. آج مجھے وقت ملا ہے، پہلے تو کبھی تھوڑا جمعے کے ٹائم آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ مل جاتا ہے، آج ذرا زیادہ وقت ہے تو میں نے کہا زیادہ آج حضور کی شان بیان کر دیا. لوگوں کے بھی اعتراضات دور ہو جائے جو کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا علم نہیں اس چیز کا علم نہیں، یہ نہیں جانتے وہ نہیں جانتے. اور میں نے کوئی ضعیف حدیث بھی نہیں پڑھی کہ کوئی کہتے ہیں ضعیف حدیث ہے، یہ صحیح حدیثیں ہیں اور صحیح کتابوں سے پیش کر رہا ہوں. الحمدللہ قیامت آ سکتی ہے لیکن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو کوئی جھوٹا نہیں ثابت کر سکتا. اب آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ. فرمایا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ہر وہ چیز کا علم دے دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ. اب یہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ کا حصہ ہے. فرمایا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ. اے حبیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جس چیز کا علم نہیں تھا وہ ساری چیزوں کا ہم نے آپ کو علم عطا فرمایا. اب کائنات میں جو ہونے والا ہے جو ہوگا ساروں کا علم جو ہے وہ مصطفیٰ کو عطا فرمایا. اب سنیں آگے اللہ فرماتے ہیں نا سر عرش پر ہے تیری گزر.
سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے وہ نہیں جو تجھ پہ عیاں نہیں، کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کے سامنے نہ ہو، جس کا آپ کو علم نہ ہو۔ اب جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور اس کو حضرت امام بخاری نے جو ہے وہ صحیح بخاری میں نقل فرمایا ہے، قال عمر رضی اللہ عنہ قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقاما فاخبرنا عن بدء الخلق، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے وہ ہمیں بیان فرمانے لگے، اور کس انداز سے بیان فرمانے لگے؟ فرمایا کہ ان بدء الخلق حتی دخل اہل الجنت منازلہم و اہل النار منازلہم، فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمایا، فرمایا کیا بیان فرمایا؟ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات بننے سے لے کر، جب سے کائنات اللہ نے بنایا مخلوق کو پیدا کیا، فرمایا میرے مصطفیٰ نے وہاں سے لے کر فرمایا جنتیوں کے جنت میں جانے تک اور جہنمیوں کے جہنم میں جانے تک میرے آقا نے سب کچھ بتا دیا۔ ایک میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیں کتنی ہے، فرمایا کہ جو کائنات بننے سے، یعنی جب کائنات مارز وجود میں آئی، میرے مصطفیٰ تو سب سے آخر میں آئے، سارے نبیوں کے بعد اللہ نے مبعوث فرمایا ہے، پہلے سارے انبیاء اپنی حکومتیں اپنی نبوت اور رسالت کے ڈنکے بجا کے چلے گئے، میرے مصطفیٰ سارے نبیوں کے بعد تشریف لائے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لائے تو تشریف سارے نبیوں سے بعد میں ہے، لیکن قسم رب ذوالجلال کی میرے مصطفیٰ وہ باتیں بھی جانتے ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے تھی۔ اب یہ صحیح بخاری ہے، بخاری پڑھ رہا ہوں، اور بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار، ان کو آتی نہیں بخاری، جو نبی کے عشق کے بغیر بخاری پڑھتے ہیں ان کو بخار ہوتا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھتے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آتی، ہم نے تعویل کیا کرنی ہے، اپنی مرضی سے تعویل کر دیتے ہیں، اپنی مرضی سے باتیں کر دیتے ہیں، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے بخاری پڑھتا ہے اس کو بخار نہیں آتا، وہ اوروں کو بھی عشق نبی کا بخار چڑھا دیتا ہے، وہ اوروں کو بھی عشق نبی کا جام پلا دیتا ہے، اور ایک وہ بندہ ہے جو ساری رات بیٹھ کے پڑھتا رہتا ہے، میں کہاں پہ دیکھوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کو میں نے جو ہے وہ میرے قبضے میں خزانے کی کنجیاں ہیں، میرے قبضے میں سب کچھ ہے، میں نے جو ہے کسی کو کچھ نہیں دیا، کسی کو کسی چیز کا علم نہیں، وہ ڈھونڈتا رہتا ہے، تلاشی کرتا ہے، پھر ہائی لائٹر لیتا ہے، پھر اوپر نشان لگاتا ہے، ساری رات اس میں وقف کر دی، کس میں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقص جو ہے وہ عیب بیان کرے، معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقص بیان کرے کہ یہ علم نہیں ہے، وہ علم نہیں ہے، یہ باتیں نہیں، ہائی لائٹر کر رہا ہے، وہ جو ہے وہ عبارتیں جو ہے ان پہ نشان لگا رہا ہے، اور ایک وہ عاشق رسول ہے جو ساری رات اس میں بسر کر دیتا ہے کہ میں پڑھوں، میں دیکھوں کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کی شان بیان فرمائی، کہاں کہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اللہ نے بیان فرمایا ہے، ایک وہ عاشق رسول ہے۔ آپ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات مارز وجود یعنی جب سے ان بدء الخلق، یہ نہیں فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت سے لے کر قیامت تک، فرمایا نہیں، فرمایا جب سے کائنات بنی ہے، کائنات مارز وجود میں آئی ہے، کائنات کی اللہ نے تخلیق فرمائی ہے، فرمایا وہاں سے لے کر فرمایا جہنمیوں کے جہنم جانے تک اور جنتیوں کے جنت جانے تک، فرمایا میرے آقا نے سب کچھ ہمیں بتا دیا، اور پھر فرمایا کہ حافظ ذالک من حافظہ اور وَنَسِيَهُ مَن نَسِيَهُ، فرمایا پھر جس نے چاہا اس کو یاد کر لیا اور جس نے چاہا اس کو بھلا دیا۔ ابھی دوسری حدیث مبارکہ سنیں، اور یہ حدیث مبارکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح الباری میں شرح صحیح بخاری کی شرح میں اس کے تحت جو ہے وہ حضرت حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں
وہ یہ پائے کہ محدث ہیں کہ جن کی کتابوں سے جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے، جنہوں نے جو ہے وہ اسناد کے حوالے سے کتابیں لکھی ہیں کہ یہ راوی ضعیف ہے، یہ راوی یہ ہے، یہ قوی ہے، اس حدیث کا یہ حکم ہے، یہ وہ ہے حافظ ابن حجر آپ فرماتے ہیں وَدَلَّ ذَلِكَ عَلَىٰ أَنَّهُ أَخْبَرَ فِي الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ بِجَمِيعِ أَحْوَالِ الْمَخْلُوقَاتِ آپ فرماتے ہیں یہ بات یعنی یہ حدیث مبارکہ سے یہ بات دلالت کر رہی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں فرمایا کہ احوال المخلوقاتی فرمایا ساری مخلوقات کے احوال کو بیان کر دیا۔ پھر آگے فرماتے ہیں منذ فرمایا کہ جب سے فرمایا کہ کائنات بنی ہے الا ان تفتنی اور جو ہے تفنی جب کب جو ہے یہ کائنات فنا ہوگی اور فرمایا کہ ان الا ان تبعث اور فرمایا کب جو ہے وہ لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے فرمایا فشمل ذلک الاخبار عن المبداء والمعاش والمعاد فرمایا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتوں کی خبر دے دی فرمایا پیدائش سے لے کر رہنے سہنے کے معاملات اور قیامت تک ہونے والا جو ہے فرمایا سب کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو علم عطا فرمایا تھا فرمایا ایک ہی مجلس واحد من خوارق العادت امر عظیم فرمایا یہ عقل کے خلاف ہے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے کہ ایک ہی مجلس میں کچھ وقت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کائنات کا علم عطا فرما دیا اور میں یہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے۔ اور اسی طرح علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث مبارکہ تحت فرماتے ہیں فرمایا کہ یہ ابتدائے خلق سے لے کر انتہائے خلق تک فرمایا کہ یہ امر عظیم فرمایا یہ بہت بڑا جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ اور یہ یہاں پہ کی گفتگو جو ہے بہت لمبی ہے لیکن یہاں پہ آخری جو ہے حدیث مبارکہ جو ہے میں بیان کر کے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اب اس کو امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے اور امام طبرانی نے موجم میں روایت کیا ہے اور سند صحیح کے ساتھ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو جو ہے وہ روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لقد ترکنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما طائر یقلب جناحیہ فی الہواء الا ہوا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غلام صحابی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وما یحرک طائر جناحیہ فی السماء الا ذکر لنا منہ علما فرمایا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حال میں چھوڑا ہے فرمایا کہ کوئی بھی پرندہ پر مارنے والا آسمان پہ نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں حضور نے علم نہ عطا فرمایا۔ مطلب یہ ہے فرمایا کہ کائنات میں بڑی چیزیں تو دور کی بات ہے فرمایا جو کائنات میں آسمان میں ہوا میں اڑنے والے پرندے ہیں فرمایا ان میں سے کوئی پرندہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں میرے آقا نے ہمیں علم نہ عطا فرمایا۔ تو ہر چیز کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم فرمایا، ہر چیز کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اپنے غلاموں کو بتا دیا یہ ہوگا قیامت والے دن یہ ہوگا، یہ ساری علم غیب ہے اور علم غیب کی خبریں ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاہے بیٹھے مدینہ شریف میں ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہ صرف آپ کو مدینہ شریف کی خبر ہے بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ رب نے اتنا کمال عطا فرمایا ہے فرمایا بیٹھے مدینہ شریف میں ہے لیکن پوری روئے زمین کی میرے آقا خبر رکھتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ آخری بار پڑھ لیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ میں نے تو ایک مغرب کے بعد بیان کیا اب آپ کے سامنے جو ہے وہ کتنی دیر بیان کیا ہے اور اس سے بعد پھر جا کے بیان کرنا ہے۔ میں پڑھ رہا ہوں تو آپ تو سن رہے ہیں اور سنتے سنتے تھک گئے ہیں۔ جو ہو چکا ہے جو ہوگا جو ہو چکا ہے جو ہوگا یار بخاری سن کے بھی جس کا ابھی بھی عقیدہ حضور نہیں جانتے تو اس کی قسمت پہ تف ہے۔ اور بخاری کو ماننے والوں بخاری کی رٹ لگانے والوں بخاری سن کے بھی اگر یہ بندہ نہ کہے کہ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں اس کے مقدر پہ ہم کیا کریں؟ امام بخاری نے حضور کی روایات صحیح نقل کر دی
فرما دیا حضور نے سب کچھ کائنات میں جو ہونا تھا وہ شروع سے لے کر آخر تک سب بتا دیا. اور ابھی جو ہے وہ جو کوئی بندہ جو ہے وہ اپنے ذہن کو تنگ کر کے بیٹھا ہو, میں نہیں مانوں گا, آپ جتنی مرضی دلیلیں دے دیں. تو شیطان کو بندہ چاہے 100 دلیل دے دے وہ نہیں ماننے والا, لیکن جو عاشق رسول ہے اس کو ایک دلیل بھی دکھتی ہے. مل کے پڑھیں, جو ہو چکا ہے جو ہوگا, جو ہو چکا ہے جو ہوگا. اونچی بات سے کہیں نا, بھوک زیادہ لگے اور لنگر آپ زیادہ کھائیں. جو ہو چکا ہے جو ہوگا, جو ہو چکا ہے جو ہوگا, تیری عطا سے خدایا, تیری عطا سے خدایا. یہ عقیدہ نہیں, حضور اپنی عطا سے جانتے ہیں, اپنی ذات سے جانتے ہیں. ہم کہتے ہیں تیری عطا سے خدایا. رب کی شان ہے نا, رب جتنا چاہے اپنے حبیب کو عطا فرما دے. آپ میں کون ہوتے ہیں ان کی شان گھٹانے والے؟ اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, میں نے ساری کثرتیں حبیب آپ کا ذکر بلند کر دیا. اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, ساری کثرتیں آپ کو عطا فرما دی. جب اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے تو ہم کہتے ہیں تیری عطا سے خدایا. لنگر بھی لگ جائے گا, نہ بولنے تیری عطا سے خدایا. ساری اگلی پچھلی کسر یہاں پہ جو ہے وہ نکل جائے. تیری عطا سے خدایا. بچے کے ذہن میں یہی بات ہونی چاہیے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے, تیری عطا سے خدایا, تیری عطا سے خدایا. اگلی معراج شریف تک یاد رہنی چاہیے, تیری عطا سے خدایا, عطا سے خدایا. آپ کے لیے جو ہے وہ بیان کو مختصر کر دیا ہے تاکہ آپ جو ہے وہ اکتا نہ جائیں. اور پھر بھی اگر کوئی کسی کو اکتاہٹ محسوس ہو رہی ہو یا کوئی تھک گیا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو صحت عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہماری اس بزم کو اپنی بارگاہ میں جو ہے وہ حسین درجہ عطا فرمائے. اور خالق کائنات جو ہے وہ ہم سب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی اور سچی محبت نصیب فرمائے, اور ایسی محبت نصیب فرمائے جیسی سیدنا صدیق اکبر کو عطا فرمائی تھی, ایسی عطا فرمائے جیسے عثمان غنی کو اور جیسے حضور کے یاروں کو محبت عطا فرمائی تھی. اللہ تعالیٰ ان کی محبت سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے.